الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا۔ لذی وہ ذات، لہو اسی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، ولم اور نہیں، یتخذ اس نے بنایا، ولدن کوئی بیٹا، ولم اور نہیں، یکن ہے، لہو اس کے لیے، شریکن کوئی شریک، فی الملکی بادشاہت میں، وخلق اور اس نے پیدا کیا، کل ہر شیء چیز کو، فقدرہ پھر تقدیر مقرر کی، تقدیرا تقدیر بنانا۔ وہ ذات کہ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اس نے نہ کوئی اولاد بنائی اور نہ کبھی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک رہا ہے، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، پورا اندازہ۔ الذی لہ ملک السماوات والارض۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی 4 صفات بیان فرمائی ہیں جو اس کی توحید کی دلیل ہیں۔ پہلی یہ کہ آسمان و زمین کی بادشاہی صرف اور صرف اسی کی ہے، کسی اور کی نہیں۔ ان دونوں کو چلانے والا صرف وہی ہے، دوسرے سب اپنے وجود اور اپنی بقا میں اسی کے محتاج ہیں۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، یہ دوسری صفت ہے۔ تفصیل کے لیے سورۃ بنی اسرائیل کی آخری آیت کی تفسیر، اس میں یہود و نصارہ کا رد ہے، اور ان جھوٹے مسلمانوں کا بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا پھر علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو یا کسی اور کو اللہ کے نور کا ٹکڑا مانتے ہوں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، یہ تیسری صفت ہے۔ لم یکن میں نفی کا استمرار ہے، اس لیے ترجمہ کیا گیا، اور نہ کبھی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک رہا ہے۔ اس میں ہر قسم کے مشرکین کا رد ہے، جیسے بت پرست، قبر پرست، دو خدا ماننے والے اور شرک خفی کا ارتکاب کرنے والے وغیرہ وغیرہ۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، یہ چوتھی صفت ہے کہ ہر چیز اسی نے پیدا کی، پھر اس کے لیے ایک خاص اندازہ مقرر فرما دیا، جس کی بدولت اس سے وہی افعال اور اثرات صادر ہوتے ہیں جن کے لیے وہ پیدا کی گئی ہے، اور اسے وہی صورت، جسامت اور صلاحیتیں عطا کیں جو اس کی ضرورت کے مطابق ہیں۔ مثلاً انسان کو فہم و ادراک، غور و فکر، صنعت و حرفت اور مفید کام بجا لانے کی صلاحیت بخشی۔ اسی طرح ہر حیوان اور پودے اور جماعت کو اس کی مصلحت کے مطابق بنایا، اور اس سے مطلوب تھی جو بات اسی کے مطابق۔ جب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی نے کچھ بھی پیدا ہی نہیں کیا تو کسی اور کی عبادت کیوں؟ یہ مضمون تکرار کے ساتھ قرآن مجید میں بارہا آیا ہے، مثلاً سورۃ الانعام 102، الرعد 16، فاطر 3، الزمر 62، المؤمن 62، الحج 73، النحل 20 اور الاعراف 191۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن جو بھیجا، پوری دنیا کو خبردار کیا جائے کہ یہ قرآن فعال ہے۔ قرآن بھیجنے والا، آسمانوں اور زمین کا بادشاہ فعال ہے۔ تقدیر صرف انسانوں کی مقرر نہیں ہوئی، بلکہ تمام تر موجودات کی بھی تقدیر رب تعالیٰ نے خود ہی بنائی۔ توحید کامل بیان کر دی۔
اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں جب کسی بچے کی زبان کھل جاتی تو آپ یہ آیت اسے سکھایا کرتے، یعنی توحید کا گہرا نقش بچے کے ذہن میں شروع ہی میں ثبت کر دینا چاہیے۔ یہ ہم بڑوں کا کام ہے، صرف بتانا کافی نہیں، سمجھانا، اس کا کانسیپٹ کلیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ توحید کے بغیر ہماری کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ توحید وہ پہلی سیڑھی ہے جس پہ قدم رکھ کر انسان عروج پاتا ہے، معراج پاتا ہے، منازل کو طے کرتا چلا جاتا ہے بتدریج۔ الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا۔